السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے تمام کے تمام دوست احباب کا اور ناظرین کرام کا اپنے اس چینل میں استقبال کرتے ہیں۔ آج ایک عنوان نہایت ہی دلچسپ لے کر کے حاضر ہوا ہوں جو ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہے۔ عنوان ہے آج کی ویڈیو کا، لڑکیوں کی پیدائش یہ رحمت ہے یا زحمت؟ لڑکیوں کی پیدائش رحمت ہے یا زحمت؟ سب سے پہلی چیز تو اس سلسلے میں یہ عرض کرنی ہے کہ اولاد خواہ لڑکی ہو یا لڑکا، یہ اللہ کی طرف سے نہایت عظیم تحفہ والدین کے لیے ہے، اور اللہ کی یہ بہت بڑی نعمت اولاد ہے۔ اولاد جس گھر میں نہ ہو وہ گھر کیسا اداس نظر آتا ہے۔ بہرحال چاہے لڑکی ہو یا لڑکا، یہ اللہ کی عظیم نعمت ہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات آج کے زمانے میں نہایت تیزی کے ساتھ پھیلتی جا رہی ہے کہ لڑکیوں کی پیدائش کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ معیوب تصور کیا جاتا ہے۔ یہ ذہن مسلمانوں کا نہیں، قرآن مقدس کے اندر بیان کیا گیا ہے کفار کا طریقہ، کہ جب کفار کو لڑکوں کے پیدائش کی بشارت دی جاتی تھی تو وہ نہایت خوشی یہ خبر اپنے دوست احباب کو، اپنے رشتہ داروں کو، ملنے جلنے والوں کو سناتے تھے، لیکن جب انہیں لڑکیوں کی پیدائش کی خبر دی جاتی تھی تو ان کے چہرے مسود وجہ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے اور اس خبر کو چھپاتے پھرتے۔ اگر کوئی ان سے پوچھتا کہ بھائی تمہارے یہاں جو ہے پیدائش ہونے والی تھی تو کیا ہوا، تو نہایت مری ہوئی آواز میں کہتے لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ تو یہ شیوا، یہ طریقہ تو غیروں کا تھا، لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے مسلمان بھائی، ہمارے دینی بھائی اس کو جو ہے معیوب سمجھنے لگے۔ لڑکیوں کی پیدائش کو معیوب ہمارے معاشرے میں اب جو ہے کچھ گھرانوں میں تصور کیا جانے لگا۔ اگر ہمارے معاشرے میں کسی کے یہاں لڑکا پیدا ہوتا ہے تو خوب اعزاء اقربا رشتہ داروں کی دعوتیں ہوتی ہیں، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر کے لوگ جو ہے ڈیگ ڈبے بجاتے ہیں، ناچ گانے کی محفلوں کا انعقاد کرتے ہیں۔ لیکن اسی خاندان میں اور اسی گھر میں جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو کوئی خوشی کے آثار نظر نہیں آتے۔ تو یہ طریقہ ہم نے کہاں سے سیکھا؟ حدیث مبارکہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ لڑکیوں کے سلسلے میں بتلایا کہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کے 3 بیٹیاں ہوں اور ان تینوں بیٹیوں کی خوب اچھی طریقے سے تربیت کرے، ان کی پرورش کرے، اور جب بالغ ہو جائیں تو ان کا نکاح کر دے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جنت کے اندر داخل کریں گے۔ ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، ان کے 2 بیٹیاں تھیں، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر 2 بیٹیاں ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 بیٹیوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اگر ان کی اچھی طریقے سے تربیت کی جائے، پرورش کی جائے اور ان کو جو ہے وقت پر ان کا نکاح جو ہے کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس عمل سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس شخص کو بھی جنت میں داخل کرے گا۔ ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ایک بیٹی تھی، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کی ایک بیٹی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک بیٹی ہے
اور اس نے اس کی خوب اچھی طریقے سے تربیت اور پرورش کی، یہاں تک کہ جو ہے بالغ ہونے کے بعد اس کا نکاح کر دیا، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی جنت میں داخل کریں گے۔ اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں، اور جو ہے چاہے لڑکی ہو یا لڑکا، معاشرے میں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ہے، ایک عظیم تحفہ ہے۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر جو آج یہ بات پھیلتی جا رہی ہے کہ لڑکیوں کی پیدائش کو معیوب تصور کیا جا رہا ہے، اس بات کو ختم کرنا چاہیے، بلکہ لڑکیاں جب پیدا ہوتی ہیں تو اللہ کی رحمتیں گھر میں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی رحمتیں گھر کے اندر نازل ہوتی ہیں، اور جو ہے برکتیں اللہ کی آتی ہیں اس گھر کے اندر۔ گویا کسی گھر میں اگر لڑکی کی پیدائش ہوئی ہے تو گویا اس گھر میں اب اللہ کی خاص رحمت نازل ہو رہی ہے، اللہ کی برکتیں اس گھر کے اندر نازل ہو رہی ہیں۔ یہ ہے جو ہے لڑکیوں کی پیدائش۔ بہرحال ہمارے معاشرے کے اندر جو یہ چلن بڑھتا جا رہا ہے، میں اپنے ناظرین سے کہتا ہوں کہ اس کو ختم کیا جائے، اور جو ہے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ عام کیا جائے، تاکہ ایسی ہی قیمتی باتیں لوگوں کو معلوم ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو شریعت مطہرہ کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔